الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. اور ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگوں نے الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. سب سے پہلی بات حدیث پاک میں فرمایا جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. زور سے کہنا سبحان اللہ. تو اب اللہ کی رحمتوں کا نزول جس مقام پر ہو رہا ہو انشاءاللہ اس کے فیض و مقدار ضرور ملے گی. اور ہر نماز کی حضرت میں جب بندہ یہ کہتا ہے تو ہم اللہ والوں کا ذکر اس طور پر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ والوں کا ذکر کریں گے تو ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی. محبت پیدا ہوتی ہے اور انسان جس سے محبت کرتا ہے نا یہ انسان کی فطرت ہے، اس کی سیرت کو بھی اپناتا ہے. اس کی سیرت کو بھی تو اللہ والوں سے محبت کریں گے اللہ والوں کی سیرت کو بھی اپنائیں گے. اور دوسری بات جب ہم اللہ والوں سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم پر کرم فرما دے گا کہ پھر کوئی اداکار، کوئی فنکار، کوئی آرٹسٹ ہمارا آئیڈیل نہیں ہوگا. ہمارا آئیڈیل اللہ والے ہوں گے. سبحان اللہ. ہمارا آئیڈیل کون ہوں گے؟ پانی سے برکت ہے. اصحاب کہف کے کتے نے اللہ والوں سے محبت کی. کس نے؟ کتے نے محبت کی ہے. اٹھاؤ سورہ کہف اور سورہ کہف میں اس کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. نہ صرف ذکر کیا بلکہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا. فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، ان کا کتا غار کے منہ پر اپنی کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے. فرمایا یہ کتا کل قیامت کے دن انسانی شکل میں داخل جنت ہوگا. کتا اللہ والوں سے محبت کرے تو جنتی ہو جائے. ہم جیسے گناہگار جب اللہ والوں سے محبت کریں گے کیوں نہ بیڑا پار ہوگا، کیوں نہ بیڑا پار ہوگا. تو اللہ والوں سے محبت کرنا الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے. اور یہ محفلیں جو ہوتی ہیں صراط مستقیم بہترین ذریعہ ہے کیونکہ صراط مستقیم اللہ والوں کا راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ اللہ والوں کا راستہ ہے. اور مسلمان کہلانے والوں کا سب سے بڑا جو گروہ ہے نا وہ اہل سنت و جماعت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فتنوں کا ذکر کیا. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بہت سارے فتنے اٹھیں گے، گھر گھر سے فتنے اٹھیں گے. تو فرمایا یا رسول اللہ جب فتنوں کا دور ہو اس وقت میں کیا کروں؟ فرمایا سب سے بڑا مسلمانوں کا جو گروہ ہوگا اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا، تم نجات پا جاؤ گے. تم کیا پا جاؤ گے؟ نجات. اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا گروہ یہ اہل سنت و جماعت. اب یہ معتدل گروہ ہے، نہ دائیں نہ بائیں. دو پوائنٹ کو آپ نے جوڑنا ہو اور جتنی بھی لائنیں کھینچیں گے جوڑنے کے لیے جو سیدھی لائن ہوگی نا وہ دو پوائنٹ کو سیدھی لائن ہی جوڑے گی. تو جتنی بھی لائنیں کھینچیں گے جو سیدھی ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ تو وہ دو پوائنٹ کو جوڑنے کے لیے اس طرح اہل سنت و جماعت میں اعتدال پایا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مثلا بعض لوگ وہ ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں. اول تو وہ صحابہ اکرام کا ذکر ہی نہیں کرتے، لیکن اگر کرتے بھی ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی محبت سننے والوں کے دل میں پیدا نہ ہو. اس انداز سے کرتے ہیں. اور بس بعض ذکر کریں گے صحابہ کا تو دل میں صحابہ کے بارے میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں. 7 محرم کو باقاعدہ ایک مجلس ہوتی ہے جس مجلس کو لعن و طعن کہا جاتا ہے. مجلس کے اندر صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں تک دی جاتی ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے بھی بدنصیب لوگ اس دنیا میں موجود ہیں.
ایسے بھی بدنصیب ہیں۔ اب صحابہ کرام نے تو امت پر بڑا احسان کیا ہے، جتنی خدمات ہیں وہ صحابہ کرام کی دین کے لیے، تو الحمدللہ ہم صحابہ کرام سے اس لیے بھی محبت ضرور کرتے ہیں، اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک نمبر ہے 2565، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا بنی اسرائیل کی امت کے 72 فرقے بنے گے، میری امت کے 73 بنیں گے۔ کتنے بنیں گے؟ 73 بنیں گے۔ اور فرمایا ایک گروہ جنتی ہوگا۔ کیا فرمایا؟ ایک گروہ جنتی ہوگا، باقی سارے دوستی ہوں گے۔ باقی سارے کیا ہوں گے؟ دوستی ہوں گے۔ اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سارے صحیح ہیں، یہ بات حدیث پاک کے خلاف ہے، حدیث پاک کے خلاف ہے کہ سارے صحیح ہیں۔ فرمایا میرا نام لینے والے قرب قیامت میں 72 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جنتی ہوگا، سارے دوستی ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک گروہ جو جنت اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اب جو شخص، جو لوگ صحابہ کرام کو کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ نجات پانے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ نجات پانے والے ہو سکتے نہیں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے گروہ کا جب ذکر کیا تو فرمایا وہ میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوگا۔ تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، ایک ایک تبرک حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگاتے تھے۔ حضور کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جاتی تھی، اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی توہین اور گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، آج الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت میں کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے، صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت سعد بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ شخص ایمان ہی نہ لایا، وہ ایمان والا نہیں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعظیم نہ کی۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کر دوں، صحابہ اکرام اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کی کیا ہیں؟ مقبول بندے ہیں۔ کسی پر اعتراض کرنا، اگر کوئی اعتراض کرے تو غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی بات کو نہ سنا جائے، اس کی بات کو نہ سنا جائے۔ مجھے بتائیے میری ماں کے بارے میں کوئی غلط جملہ بولے میں سنوں گا؟ تو جو صحابہ اکرام کے بارے میں بولے ہم سنیں گے، ہم برداشت کریں گے؟ تو یاد رکھیے، اگر ایسے مجلس میں کوئی جائے، ایسی مجلس میں کوئی جائے، وہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہ بھی کرے، پھر بھی بزرگوں نے فرمایا اس کے ایمان کا ضائع ہونے کا حصہ ہے، اس کا ایمان ضائع ہوگا۔ علامہ ابن عساکر فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا تو اس کے پاس جا کر اسے کہا کہ کلمہ شریف پڑھو، تلقین کی کلمے کی، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں پڑھ ہی نہیں سکتا کلمہ۔ تو کہا کیوں نہیں؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فرمایا کہ پوچھا کہ تمہاری دوستی کس کے ساتھ تھی؟ کہا میرا ایک دوست تھا جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، میں اس کی صحبت میں رہتا تھا، میں نے کبھی گستاخی نہیں کی۔ فرمایا یہ اس بات کی نحوست ہے کہ آج تیری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو یہ یاد رکھیے، جو بد عقیدہ لوگ ہیں، جو بے ادب لوگ ہیں، ان کی مجلس میں جانا، ان کی محفل میں جانا، ان کے جلوس میں جانا، ان کے کھیل تماشوں کو دیکھنا، ان کی حرکتوں کو دیکھنا سب حرام ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، احکام شریعت، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ ماتم کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ محرم کے 10 دنوں میں کالے کپڑے پہننا حرام ہے، کالے کپڑے پہننا حرام ہے، اور اسی طرح تعزیہ دیکھنا بھی حرام ہے، اس کے لیے چندہ دینا بھی حرام ہے، اور اس پر منت ماننا بھی حرام ہے، اور جلوس میں شریک ہو کر کالے کالے علم لگانا
ان تمام چیزوں کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حرام لکھا ہے، اور جو صرف اعلیٰ حضرت ہی نہیں بلکہ تمام بھی علماء اہل سنت نے اس کو کیا لکھا ہے؟ حرام لکھا ہے۔ ان تمام کاموں کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، بعض لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں اور بار کچھ نہ کچھ باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور دوسری طرف قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن کا نظریہ یہ ہے، فرمایا فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جن لوگ ایمان لائے، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اولئک اعظم درجہ، یہ سارے برابر نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے یہ افضل ہیں، یہ کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ لیکن فتح مکہ کے سے پہلے ہوں یا بعد والے ہوں، سب سے اللہ نے فرمایا قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا تو فرمایا بے شک جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا وہ جہنم کی ہلکی سی بھی آواز نہیں سنیں گے اور وہ جنت کی نعمتوں کو ہمیشہ ہمیشہ پائیں گے۔ یہ دو آیت کریمہ جن کا ترجمہ میں عرض کیا، اس میں صحابہ کرام کی عدول لا نذکرہم الا بخیر، اور ہم تمام صحابہ عادل ہیں، قابل احترام ہیں۔ ہم صحابہ کرام کا ذکر جب بھی کریں گے خیر کے ساتھ کریں گے، جب بھی کریں گے خیر کے ساتھ۔ کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسا انداز ہم اختیار نہیں کریں گے جس سے کسی صحابی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہو۔ تو اس طرح یہ آپ نے سوال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے، جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ اور فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر رسول کی لعنت ہے، اور اس پر تمام فرشتوں تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو سب ایسے لوگ جو گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں ان سے ہمارا اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بعض لوگ وہ ہیں جو اور بظاہر وہ کہتے ہیں ہم کافروں کو بڑی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اہل بیت کے لیے ان کے دلوں میں بغض پایا جاتا ہے، اہل بیت کے لیے بغض۔ اس کی بھی انتہا ہو گئی کہ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کربلا کا واقعہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں تھا، اس واقعے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ایک سیاسی جنگ تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے حاکم اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اگر بادشاہ وقت کے خلاف کوئی علم بغاوت بلند کرے اس کی سزا موت ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں۔ وہ غدار ہے، وہ باغی ہے، لہذا یزیدیوں کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ باغیوں سے مقابلہ کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر وہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم یہ ہے کہ یزید کو امیر المومنین کہنا در حقیقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گالی دینا ہے، ان کی توہین کرنا ہے، کیونکہ اگر یزید امیر المومنین ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کی بیعت کر دیا، کیونکہ امیر المومنین کی بیعت نہ کرنا یہ تو بغاوت ہے، یہ تو غداری ہے، لیکن امام حسین باغی نہ تھے، امیر المومنین نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے بعد بنو امیہ کے خلیفہ مقرر ہوئے، آپ نے انصاف کو قائم کیا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے اس شخص کو 20 کوڑے مارے تھے، کہا تم نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے تو تم نے امام حسین کو گالی دی ہے۔ کتنے کوڑے مارے تھے؟ 20 کوڑے مارے تھے۔ اور یہ کہنا یہ سیاسی جنگ تھی، اسے جنگ کہنا یہ بھی بے وقوفی ہے۔ یہ تو یزیدیوں نے راتوں رات ڈاکہ ڈالا تھا۔ کوئی جنگ کرنے کے لیے مجھے بتاؤ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے؟ بتائیے، بیوی بچوں کو لے جاتا ہے ساتھ جنگ کرنے کے لیے؟ جنگ کرنے کے لیے دودھ پیتے بچوں کو کوئی لے جاتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکے میں تھے
مدینے میں تھے، اس وقت تو لوگ آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. اگر امام حسین نے جنگ کرنی ہوتی ایک اشارہ کر دیتے بہت بڑا لشکر تیار ہو جاتا. دوسری بات یہ ہے اگر یزید سے جنگ کرنی تھی تو یزید تو ملک کے شام میں بیٹھا ہوا تھا، دمشق میں تھا. آپ عراق میں کوفہ کیوں گئے تھے؟ وہاں جانے کی حاجت کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ میں ایک ظالم زانی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، تو اگر میں نے بیعت کر لی تو پوری اسلامی دنیا میں یہ تعصب قائم ہو جائے گا کہ یزید کے غلط کاموں میں امام حسین بھی شریک ہے. تو آپ کی حمایت حاصل ہے، تو آپ کو مجبور کیا گیا، امام حسین کو مجبور کیا گیا تو آپ نے مدینہ چھوڑا. آپ مکے میں تھے تو مکے سے آپ وہاں پہ ہجرت کی، آپ کوفے کے لیے روانہ ہوئے. خیر یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسی امام حسین کی محبت نصیب ہوتی ہے تو کسی کو یزید کی محبت ملتی ہے، کسی کو یزید کی محبت نصیب ہوتی ہے. اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے. آج تو بعض فرقے بھی ایسے آگے ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو شیطان کو خدا کہتے ہیں. عقیل میں شیطان کو بھی خدا کہنے والے لوگ موجود ہیں. یہ اپنا اپنا ایسا بھی گروہ پایا جاتا ہے جو شیطان کو، اور یہودی جو ہے دجال کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، دجال کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. تو یہ اپنا اپنا نصیب ہے. انسان جب محروم ہوتا ہے نا تو پھر ایسا ہی اس کا حال ہوتا ہے. سوال یہ ہے جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑی رٹ لگاتے ہیں جی یزید تو جنتی تھا، بخاری شریف میں ہے جنت یزید جنتی ہے. ان سے ہماری گزارش یہ ہے اپنے کسی بچے کا نام یزید تو رکھو. جو کہتے ہیں نا کہ جو یہ ہے نا یزید امیر المومنین تھا، اپنے بچے کا نام تو رکھو. یزید کو یہ نام رکھتا ہے؟ میں نے آج تک گلی گلی گھماؤں کسی بچے کا نام میں نے یزید تو نہیں سنا. ہاں حسن حسین سنے. سبحان اللہ. گلی گلی میں آپ کو حسن اور حسین کے نام کے بچے میں کیا کہیں گے تمہیں؟ اور یہ کہنا بخاری شریف میں بڑی حیرت کی بات ہے. میڈیا پر ایک شخص آ کر کہتا ہے اتنی بڑی اتنی جھوٹی بات. اور دنیا میں آپ کو عرض کرتا ہوں پوری حدیثوں کا کوئی آئے سامنے رکھے اور یہ کہے کہ یہ لفظ کسی حدیث میں موجود ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کسی حدیث میں یہ لفظ موجود ہو کہ یزید جنتی تھا تو وہ لا کر پیش کرے. یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، اور جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا. اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کہتے ہیں کہ اس دنیا پر جو پہلا لشکر حملہ کرے گا وہ جنتی ہے. اس دنیا پر یہ حدیث پاک میں لفظ ہے سب سے پہلا. اب یہ جو لشکر نے حملہ کیا تھا نا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، اور اس دور میں یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اول وہ کہتے ہیں اول و جیشن میں یہ داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ حدیث پاک ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ جب حدیثوں میں کسی فرد کا نام نہ لیا جائے اور عمومی فضیلت کو بیان کیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے گناہ صغیرہ. اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ گناہ صغیرہ. جیسے کوئی شخص وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اب کیا معنی اس کا؟ کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی قاتل ہو، کوئی حرام خور ہو، کوئی رشوت خور ہو، کوئی زانی ہو، کوئی شرابی ہو، بے نمازی ہو، وہ وضو کرے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ بتائیے معاف ہو جائیں گے؟ نہیں. اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں. اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ جب دو دوست آپس میں ملے، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دوست آپس میں ملے، آپس میں مصافحہ کریں اور مجھ پر درود پاک پڑھیں، دونوں کے جدا ہونے سے پہلے سارے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بے گناہ لوگوں کا قتل کیا جائے؟ کوئی زنا کرے، فسق و فجور کرے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے کعبہ پر حملہ کرے، خانہ کعبہ میں جو وہ ایک
ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دور کا جو ہے وہ دمبا جو تھا، وہ میڈا جو ذبح ہوا تھا، اس کی جو سینگ تھے وہ جل جائے، کوئی خانے کعبے کو جلائے تو اتنا سب کچھ کرے تو ہاتھ ملائے درود پاک پڑھے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سارے معاف ہو جائیں گے؟ تو مجھے بتائیے یزید نے تو یہ سارے کام کیے تھے، تو یزید جنتی کیسے ہو گیا؟ پر فوجی کام کرتے ہیں، حکم دینے والا بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے، حکم دینے والا بھی گناہ میں کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جناب یزید کو تو بڑا افسوس ہوا تھا، تو باتیں بتائیے، اگر یزید کو افسوس ہوتا تو قاتل کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ تو یزید کیا کرتا؟ جتنے لوگوں نے امام حسین کے فوقوں اور ان کے رفقاء کو شہید کیا ہے انہیں سر عام قتل کرنے کا حکم دیتا، لیکن اس نے تو انعامات دیے تھے، اس نے تو عہدوں میں ترقیاں کی تھی، اگر افسوس ہوتا تو وہ کبھی ایسی حرکت کرتا؟ بتائیے، کبھی ایسی حرکت کرتا؟ ہاں روایت میں جو ہے وہ پہلے تو بڑا خوش ہوا تھا، لیکن اس کا ایک وزیر آیا تھا، اس نے کہا تھا، کان میں کچھ آ کر کہا تھا، پھر اس نے اس کے بعد رونا شروع کر دیا، اس کے بعد رونا شروع کر دیا۔ تو جو وہ وزیر آیا تھا نا، اس نے کان میں آ کر کیا کہا تھا؟ کان میں آ کر کہا تھا کہ سیاسی حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، اگر تو نے خوشی کا اظہار کیا لوگ بڑے مشتعل ہیں، تیری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو سیاسی طور پر زیر کرنے کے لیے، حالات کو درست کرنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا، اور اس ڈرامے کا تو سیاسی حالات خراب ہوں، پاکستان میں رہنے والے اس ایسے ڈراموں کے تو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں نا، بہت زیادہ، کیونکہ یہاں پہ سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود ہی قتل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی تربیت کی ہے، کیا کی ہے؟ تربیت کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6.5 سال کی عمر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پردہ فرمایا تھا۔ اب 6.5 برس کی عمر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، آج اس فیض کا جو ہے نور پورے عالم میں بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، سارے لوگ فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ شاید آپ نے دنیا میں ایسا شہید ہمیں نظر نہ آئے، بلکہ حقیقت یہ ہے ایسا شہید نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا کہ جس کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریبی ہو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہوں، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ جان کتنی پیاری چیز ہے، جان کی قربانی دی۔ اب اولاد کتنی پیاری چیز ہے، اولاد کی قربانی، بھائیوں کی قربانی، بھتیجوں کی قربانی، بھانجوں کی قربانی، پھر وطن سے دوری اور بھوک اور پیاس ہے، اور پھر اس کے بعد سامنے ظالم درندے ہیں جو عورتوں کا ادب نہیں کرتے، اور شہادت کے بعد عورتوں کی فکر، اور پھر چند چھوٹے چھوٹے بچے ان کی فکر، پھر اس کے بعد ظالموں نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اتنا ظلم کیا کہ کہنے لگے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کوئی شخص کوئی ہے جو ان کی لاشوں کو روندے۔ اب وہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، لاشوں کی کیا کی گئی؟ بے حرمتی کی گئی۔ وہ بدبخت ایسے لوگ تھے، اور انہوں نے گھوڑے سے، تو شہید کو یاد رکھیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، شہید کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسا ظلم کرنے والا یہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہ جو ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، دوسروں کو ستاتے ہیں، تو یاد رکھیے ان کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ جس کو تھوڑا عرصہ زندہ رہنا نا، وہ بدماشیاں کرے، وہ کیا کرے؟ بدماشیاں کرے، بس اس کی تھوڑی دن کی زندگی ہے، پھر وہ کسی کے ایسے قابو میں آتا ہے کہ اس کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے۔ لوگ پھر سکھ کا سانس لیتے ہیں، اچھا ہو گیا جان چھوٹی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ عاجزی انکساری اختیار کرے، اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی چونٹی کے کانٹے سے ہوتی ہے، چونٹی کے، پر ایک روایت میں فرمایا اتنی بھی نہیں ہوتی، اور فرمایا کل قیامت کے دن جو بھی جنت میں جائے گا
اور واپس آنے کی تمنا کوئی بھی نہیں کرے گا الا شہید، مگر شہید یہ تمنا کرے گا پروردگار مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیری راہ میں لڑوں اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور ایسا 10 مرتبہ ہو، 10 مرات فرمایا ایسا 10 مرتبہ ہو جو شہادت کے وقت مجھے لذت ملی تھی وہ جنت میں بھی نہیں مل رہی، وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ تو شہید کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الحمدللہ ہمیں محبت ہے، اور ہمیں محبت اس لیے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین ہوں۔ سبحان اللہ۔ حسین مجھ سے ہیں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور پھر دعا کی پروردگار تو اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمیں امام حسین سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ کیا ہے؟ اب محبت کے تقاضے چند باتیں بس آخری عرض کرتا ہوں۔ محبت کے تقاضے کیا ہے؟ الحمدللہ ہمیں محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس محبت پر نادانی اور غفلت کا پردہ ہے، نادانی اور غفلت کا پردہ ہے۔ ہماری مثال یہ چھوٹے بچے کی ہے۔ آپ یہ بچہ ادھر آئے، یہ بچہ 4-5 سال کا ہے نا، تو اب یہ بچہ جو ہے جب ماں باپ کے دل دکھاتا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نافرمان ہے؟ کوئی کہے گا نافرمان ہے؟ یہ کہیں گے نا نادان ہے۔ کیا ہے؟ محبت تو ہے اسے، لیکن نادانی میں یہ ماں باپ کا دل دکھاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ بچے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ نادان ہے۔ ہمیں بھی محبت ہے امام حسین سے، لیکن نادانی ہے، نادانی غفلت کا پردہ ہے۔ امام میں نے آپ کو نہیں بولا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے، لیکن ان کی محبت ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے؟ بتائیے امام حسین کو کیا کمی تھی؟ کسی چیز کی کمی تھی؟ نہیں کمی تھی۔ یزید صرف یہ کہہ رہا تھا آپ میرے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر دیں، صرف یہ کہہ دیں میں امیر المومنین ہوں، میں آپ کو مالا مال کر دیا جائے گا، اور مدینہ منورہ میں بڑی شایان شان طریقے سے آپ کو پہنچایا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ یزید کا اور کوئی مطالبہ نہیں تھا، لیکن امام حسین نے آخرت کی خاطر دنیا کو ٹھکرا دیا، آخرت کی خاطر دنیا کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے گویا فرمایا آخرت کو ترجیح دی، تو جب میدان کربلا میں چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا تو ابن زیاد نے یہ کہا تھا آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، آپ کو اعزاز و اکرام کے ساتھ کندھوں پر بٹھا کر مدینہ منورہ پہنچایا جائے گا، کوئی آپ سے جھگڑا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے لیے تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ تو امام حسین ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ یہ درس دے رہے ہیں اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو دنیا کو ٹھکرا دینا، دنیا عارضی ہے، دنیا قلیل ہے، فانی ہے، اور دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آخرت کو ترجیح دینا، کیونکہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو آج مجھے بتائیے دنیا کی محبت میں ہم اپنی آخرت کا نقصان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بتائیے، تھوڑا سا بھی نقصان آخرت کا، دنیا کا آخرت کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یار ابھی میں نے بھینس کے لیے گھاس کاٹنا ہے تو یار بھی گھاس کاٹنے کو دیتے، پہلے میں یہ کام کر دوں نا۔ اب بتائیے اتنا سا بھی اگر گھاس کی کیا حیثیت ہے یار؟ تو اتنا کام بھی آخرت کی مطلب آخرت کے لیے، اتنے سے کام کو آخرت کے کام کے لیے فوقیت دی ہوئی ہے۔ تو آج یہ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم آخرت کو ترجیح دیں گے انشاءاللہ، کہ جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو جائے تو امام حسین نے ہمیں یہ سکھا دیا دنیا جائے تو جائے، آخرت نہ جائے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں یزیدی لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا، یہ بات بھی عرض کر دوں،
یہ جو یزیدی لوگ تھے یہ کوئی غیر مسلم نہیں تھے، یہ مسلمان تھے، اپنے آپ کو محبان علی کہتے تھے، یہ ہمیں علی سے محبت ہے، لیکن یہ سارے کام انہوں نے کس لیے کیے کہ یزید نے انعام دینا ہے، انعام دینا ہے۔ تو بتائیے دنیا کی لالچ میں آ کر انہوں نے یہ کام کیا، تو دنیا کی محبت کتنی خوفناک ہے، کتنی بھیانک ہے۔ پھر یہ دنیا انہیں کام آئی ہے؟ بتائیے کام آئی ہے؟ نہیں آئی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی بڑے ذلیل و رسوا ہو کر سارے ہلاک ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا حلیہ بھی اپناتا ہے۔ اس کا کیا کرتا ہے؟ حلیہ بھی اپناتا ہے۔ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ تھی، چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجائیں، سنت سے آپ سنت سے سجائیں گے چہرہ آپ کا کھل جائے گا، ورنہ مرجھاتے ہی رہ جائے گا، ہے نا؟ تو چہرے کھلانا ہے تو سنت سجا دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ سنتوں کو گلے سے لگایا، کبھی کسی یہودی، عیسائی، ہندوانہ کلچر ان کے رسم و رواج کو نہیں اپنایا۔ آئیے ہم یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، اور آخری